جی ہاں، پاکستان کی تاریخ میں اور اسلامی دنیا کی تاریخ میں پاکستان دوسرا اسلامک ملک بننے جا رہا ہے جہاں پہ خواتین کا جو دودھ ہے اس کا باقاعدہ ایک بینک قائم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بینک تو ویسے صوبہ سندھ میں 2023 میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں اسٹیبلش ہوا تھا، لیکن اس پہ کافی سارے جو ہے سوالات کھڑے ہوئے تھے، مذہبی سوالات اور شرعی سوالات، جس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سندھ حکومت نے اس معاملے کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا تھا تاکہ ان سے شرعی طور پر رائے لی جائے۔ اور اس ہفتے اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اور اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر اب اجازت دی گئی ہے کہ پہلا جو ہے وہ انسانی دودھ کا جو بینک ہے وہ قائم کر دیا جائے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو تھا پہلے بھی، اور وہ تھا نسب کا یا رضاعت کا، یعنی کہ جو بھی بچہ ہاسپٹلائزڈ ہے یا ہاسپٹل میں موجود ہے، جب وہ یہ کسی خاتون کی طرف سے ڈونیٹ کیا ہوا دودھ استعمال کرے گا تو اسلام میں جیسے کنسپٹ ہے رضاعی بہن کا، رضاعی بھائی کا، رضاعی ماں کا، تو اس پر یہ لاگو ہو جائے گا، یعنی کہ اس سے جو ہے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور وہ بعد میں جو شادی کے معاملات ہوتے ہیں، پھر ایسے جو بچے ہیں، ظاہر ہے اگر وہ شادی کرتے ہیں تو وہ جس خاتون کا دودھ پئیں گے تو ظاہر ہے وہ اس کے حقیقی بچوں کی طرح وہ بن جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ اس خاندان میں یا اس فیملی میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتے۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اور اس مسئلے کا حل اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ نکالا ہے کہ جو بھی خاتون یہ ڈونیٹ کرے گی اپنا ملک، تو وہ صرف ایک پرٹیکولر بچے کو فیڈ کرنے کے لیے دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو مکس نہیں کیا جائے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ ریسورسز لیمیٹڈ ہوتی ہیں اس کو پریزرو کرنے کے لیے، تو کافی سارا جو دودھ اکٹھا ہوتا تھا اس کو مکس کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ملٹیپل بچے اور ملٹیپل خواتین کا جو دودھ ہے وہ استعمال ہوتا تھا، اور اس میں یہ شرعی مسئلہ کھڑا ہو رہا تھا۔ لہٰذا کلیئر انسٹرکشنز دی گئی ہے، ایک تو کہ اس پر ایک پراپر لیجسلیشن اور قانون سازی کی جائے تاکہ یہ جو شرعی مسئلہ ہے یہ ارائز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان اسلامک ورلڈ میں ایران کے بعد دوسرا ملک بننے جا رہا ہے جہاں پہ اس طرح کے بینک ایگزسٹ کریں گے۔ اور ایران جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جہاں پہ آج کل جنگ بھی چل رہی ہے، وہاں پہ آلریڈی 13 سے زیادہ جو بینک ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں۔ اور اس پہ جو سب سے بڑا ایشو یہ ضرورت کیوں پڑتی ہے، مطلب آلریڈی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کو فیڈ کر سکتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آج کل جو آپریشن کے تھرو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں خواتین میں، وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ تو اس کیس میں اور جو دوسری رپورٹس بھی آئی ہیں جس میں بچوں کی مورٹیلٹی یا ان کی شرح اموات کو دیکھا جا رہا ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی جو بچے جب انفینٹ ان کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ان کو مدر کی فیڈ لازمی قرار دی جائے، لیکن کچھ جگہوں پہ ان کو یہ اویلیبل نہیں ہوتی، تو اس کے بیک اپ کے لیے یہ ایک منصوبہ لانچ کیا گیا تھا۔ لیکن اب فائنلی اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی اجازت دی ہے اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا پاکستان میں۔ اور خاص طور پہ وہ بچے جن کے جو میں ابھی ایشوز ڈسکس کیے ہیں اگر وہ فیس کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک الٹرنیٹیو، ایک خاتون کا جو ہے دودھ وہ دستیاب ہوگا۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ایک گروئنگ ٹرینڈ چل رہا ہے جہاں پہ فارمولا ملک بچوں کو دیا جاتا ہے۔ obviously وہ ماں کے دودھ کا الٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا، اور ماں کے دودھ میں ایسے اجزاء، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بچے کو انیشلی جتنی بھی بیماری ہیں اس سے وہ محفوظ رکھتی ہیں۔ تو ایک نئی ایڈیشن ہے ہمارے میڈیکل سسٹم میں، اور ہمیں امید ہے کہ اس کا پازیٹیو یوز کیا جائے اور صحیح جگہ پہ اس کو اپلائی کیا جائے تو بہت سارے بچے، نیو بورن بیبیز اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔